ایک بندہ اکیلا نماز پڑھے، فرض تو دن میں سے ساقط ہو جائے گا کہ اس کی اس سے پوچھنی ہوگی تو نے پڑھا کیوں نہیں۔ لیکن جو بعض جماعت پڑھتا ہے، ایسا سمجھے کہ بعض 50 نمازوں کا ثواب، بعض کو 27 نمازوں کا ثواب، بعض کو 20 نمازوں کا ثواب، بعض کو 10 کا ثواب، بعض کو 5 کا ثواب۔ یہ انسان کا جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے، مسلمان جتنے اخلاص سے پڑھتا ہے، جتنی توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے کہ نماز میں اللہ کی طرف دھیان رہے، اللہ کی طرف توجہ رہے، انسان کا دل و دماغ دنیاوی اشیاء سے کٹ کر خالق حقیقی سے جا ملے، میرے بھائی اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نماز کا اجر و ثواب مسلمان کو عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا بھی کلام مجید فرقان حمید آپ اکثر جو ہے وہ حفظ زبانی یاد کریں، حفظ یاد کریں، تجوید کے ساتھ کریں، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو آتا ہو، اس کی تفسیر بھی علماء سے سیکھیں، قرآن کرام سے اس کی تفسیر بھی سمجھیں، ترجمہ بھی سمجھیں، کیونکہ جب آپ ایک ایک لفظ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمام جہانوں کو بنایا، ہمارے دل و دماغ میں ایک لفظ کا ترجمہ ہوگا۔ الحمد، حمد کا معنی تعریف کرنے والا، رب العالمین تمام جہانوں کا رب پالنے والا، الرحمن الرحیم وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا جو ہے وہ مالک ہے، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں پہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کا جملہ جو ہے وہ یاد آیا، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ عوام کو اس انداز سے ترجمہ سکھاتے تھے، کہتے تھے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ نہ کہو تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے بھی کے شرک کو ختم کرو، ہی کی ضرب اپنے دل میں لگاؤ کہ صرف اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب ہمارا دل اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، تو بندہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے جو ہے وہ بالا تر ہوتا ہے۔ اب یہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ جب ہمارے دل و دماغ میں ہوگا، ہم قرآن کی تلاوت نماز میں کر رہے ہیں یا امام صاحب کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، تو ہمیں بھی پتا ہوگا کہ امام صاحب یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت فرما ہمیں سیدھے راستے کی۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے انعام یافتہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب یہ دیکھیں ایک ایک لفظ کا ترجمہ یہ سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، آگے انسان کی مرضی ہے قرآن کا جو حصہ نماز میں پڑھنا چاہے وہ پڑھے۔ تو جب ہمارے دل و دماغ میں ہر چیز ہوگی تو توجہ اللہ کی طرف مسلمان کی ہوگی، نماز میں دنیاوی خیالات سے مسلمان بندہ محفوظ رہے گا، شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی قرآن تجوید کے ساتھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ 10 صورتیں ہمیں آتی ہیں، وہ 10 صورتیں بمائے ترجمہ اپنے علماء سے سیکھیں اور سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ نماز میں اللہ کی طرف توجہ ہو۔ تو جتنی زیادہ توجہ ہوگی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ بھی فرماتے ہیں اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرو، اور جتنا زیادہ خشوع ہوگا یاد رکھیے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کا ہمیں اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور جب نماز میں ہم نیت مانیں گے اللہ اکبر
فوراً کاروبار کے خیالات دماغ میں آ گئے. میں اپنی دکان سے اٹھ کے آ رہا ہوں, کاروبار سے اٹھ کے آ رہا ہوں, اب دماغ میں آئے گا میں نے اب جا کے فلاں چیز لینی ہے. اتنے گاہک آ رہے ہیں, وہ کھڑے نہ ہوں, باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتے کرتے دکان بند یا دیکھ کے چلے نہ جائیں, میرا اتنا نقصان نہ ہو جائے. میں نے یہاں سے اب شہر میں جانا ہے, فلاں کام کرنا ہے, اپنے کھیتی باڑی کو سنبھالنا ہے, یہ کرنا ہے. اب یہ سارے دل و دماغ میں باتیں جو ہے وہ ہمارے کاروبار کے خیالات جب نماز میں آئیں گے تو ہمارے نماز میں اجر و ثواب کیا رہے گا؟ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہے ہی نہیں. زبان سے پڑھ بھی رہے ہیں, مثال کے طور پر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پڑھی بھی جا رہے ہیں اور یہ بھی سوچی جا رہے ہیں, تو پھر میرے بھائی ایسی نمازوں کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے جتنی صورتیں کم از کم آتی ہیں تجوید کے ساتھ سیکھیں, ترجمے کے ساتھ سیکھیں, ایک ایک لفظ ہمارا جو ہے وہ درست ہو.